بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ٹر جانا وارو والی میلا لگیا لگایا رہ جانا ٹر جانا وارو واری میلا لگیا لگایا رہ جانا ایسے کر لئیے اپنی تیاری میلا لگیا لگایا رہ جانا ایسے کر لئیے اپنی تیاری میلا لگیا لگایا رہ جانا صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہانا صدا نہ ماب حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا
العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، حبیب کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے، یا پروردگار عالم، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر کی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو سن سنا کر عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے پڑوسی کے حقوق، کہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کا حق کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، اور جو بد سلوکی کرتا ہے اسے سزا کیا ہے، اور جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے جزا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا اور انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، صبر کیا، صبر کی تلقین کی، حق پر رہے، حق کی تلقین کی، حق بات کہتے رہے، سچ بات کہتے رہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، یہی لوگ اعلیٰ ہیں۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کا ارشاد مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ رب ذوالجلال اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن پر یقین ہے، جس کو اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن پر یقین ہے، وہ اپنے پڑوسی کو، اپنے گوانڈی نو، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ پر یقین، جس کو پتہ ہے کہ میرا مالک ہے، جس کو یہ علم ہے کہ میرا رب العالمین ہے، جس کو یقین ہے کہ میرا مالک ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور جس کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں ہے، اپنی موج میں ہے، تو فرمایا پھر جب ہماری موج آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا۔ بندے کی موج ہو، چاہے معاف کرے نہ کرے، تو وہ تو پھر مالک ہے، وہ اپنی موج میں آ جائے،
اپنی موج میں وہ مالک آتا ہے تو صرف یوں اتنا کہتا ہے کن ہو جا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں نہیں، صرف وہ کہتا ہے کن ہو جا، ہو گیا۔ تو فرمائے جب ہم موج میں آتے ہیں تو پھر ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں۔ فرمائے جس کو قیامت کے دن پر یقین ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ فرمائے جس کو یہ یقین ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جس کو یقین ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے اچھا جدوں ہوئے گا حساب ادوں دیکھ لیں گے، تو فرمایا پھر ہم بھی اسے دیکھ لیں گے۔ جو ہم سے نہیں ڈرتا ہے پھر ہم بھی اپنی موج والے ہیں۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے۔ جو اللہ رب ذوالجلال اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ رب ذوالجلال اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ اب ان تین چیزوں کو قیامت کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ۔ فرمائے جس کو اپنے اللہ پر یقین ہے اور قیامت کے دن پر یقین ہے، وہ بالکل ذرا بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، ذرا بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر جب وہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے پھر بھی ان کو سکون پہنچائے، پھر بھی ان کو راحت پہنچائے۔ دوسری بات فرما دیا کہ جس کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے رسوا نہ کرے، کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس مہمان آ جائے، جتنی تمہاری ہمت ہے خوش دلی کے ساتھ اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، تاکہ وہ تم سے جدا ہو تو خوش ہو کے جائے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بولے اچھی بات کہے، اگر اچھی نہیں کہہ سکتا تو چپ رہے۔ جس کو اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے کہ اللہ ہے، قیامت بھی ہوگی، ہم جمع ہوں گے، فرمایا وہ تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو پھر چپ خاموش رہے۔ اور عقل مند کی نشانی یہ ہے، عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے ستھرا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، حکمت والا بولتا ہے، نہیں تو وہ چپ رہتا ہے۔ اور بے وقوف کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے بس موتی ہی رولتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے موتی ہی رولتا ہے، الفاظوں کو بھی رسوا کرتا ہے، جو منہ کے الفاظ ہیں انہیں بھی رسوا کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی رسوا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اب اس میں ہمیں کتنے سبق ملے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں ہم سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس مہمان آ جائے تو وہ خوش ہو کے جائے۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم بولیں تو اچھا بولیں، نہیں تو چپ رہیں۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی برائی زنا کرنا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرام ہے، اللہ رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا 10 عورتوں کے ساتھ گناہ کرنا، 10 عورتوں کے ساتھ گناہ کرنا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے گناہ کرنا،
وہ 10 عورتوں کا گناہ کم ہے، یہ پڑوسی کی عورت سے گناہ کرنا یہ اس 10 سے زیادہ ہے۔ فرمائے پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ میلی آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھو۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اپنی دیوار بھی اوپر والی اونچی نہ کرو، کہیں اس کو ہوا سے محرومی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ پڑوسی کا حق اتنا ہے کہ تم دیوار میں کیل لگاؤ تو پہلے پڑوسی کو بتا دو کہ ہم کیل لگانے لگے، آپ کو اعتراض تو نہیں کہ آپ دیوار میں کیل لگاؤ گے، ہتھوڑا چلاؤ گے تو ان کی ساتھ دیوار ہے، شاید ان کا وہاں آئینہ، شیشہ، برتن، گلاس، کپ، کوئی چیز پڑی ہو وہ گرے، اگر وہ نہ بھی گرے آپ کی اس ٹھوکر سے کوئی بچہ سویا ہوا ڈر جائے، یا آپ کی اس ٹھوکر سے ان کے دل میں برا محسوس ہو، تو فرمایا تمہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کی دیوار میں کیل لگانا ہے تو پہلے انہیں آگاہ کر دو کہ بھئی میں کیل لگانے لگا ہوں یا میں چھت میں جانے لگا ہوں، تو بھئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے، یہ حق ہے۔ تو فرمایا کہ پڑوسی کی عورت بیوی سے گناہ کرنا، باہر 10 عورتوں سے گناہ کرنا، یہ ان 10 سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ عزت دی ہے۔ فرمایا ایسا سوچنا بھی نہ، عزت کرنا۔ اور بہن، بیوی، ماں، ایک بیوی کے علاوہ مسلمان کے لیے یہ ہے، اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت کو اپنی بہن سمجھے، اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت کو اپنی بہن سمجھے۔ یہ مسلمان کی عظمت ہے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ بیوی ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی عورت ہے اس کو مسلمان بہن سمجھے، اور بہن سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہی ادب و احترام اور حیا بھی دے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پھر صحابہ اکرام نے دریافت کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا چوری کرنا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کا 10 گھروں سے چوری کرنا اور اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا، فرمایا وہ 10 گھروں سے جو چوری کی وہ کم ہے، اپنے پڑوسی کے گھر سے جو چوری کی اس کا گناہ زیادہ ہے۔ یہ پڑوسی کا حق ہے کہ چوری ویسے بھی حرام ہے، کہیں بھی نہیں جائز ہے، ہاں ایک چوری جائز ہے، اگر آپ مجھ سے وعدہ کرو میں اور آپ سب مل کے کریں تب چوری ہے، اور بڑی مزے کی چوری ہے اور حلال چوری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا چوری کر، حرام کھا اور ماں کے پیٹ میں سو جا۔ ایک مرید نے اللہ والے سے پوچھا بابا جی مجھے کچھ وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا حرام کھا، چوری کر، ماں کے پیٹ پہ سو جا۔ عرض کرنے دل میں کہتا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہ چنگا بابا ہے، میرے چوریاں تے لہن لگ پہ، حرام کھا لگ۔ اوپر کہتا ہے سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا مجھے سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا چوری کر، حرام کھا، ماں کے پیٹ پہ سو جا۔ بابا جی ان میں سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا پھر سمجھو، چوری کر، کیسے چوری کرنی ہے؟ جب دنیا سو جائے اٹھ کے رب کی چوری کر، رب کے خزانوں کی چوری کر۔ اب اس کو اور آسان کر کے سمجھ لیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ اس کا پہلا حصہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بابا جی نے فرمایا راتوں کو اٹھ اور رب کے خزانوں کی چوری کر، پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کبھی اللہ اکبر، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، بس ساری رات عبادت، کبھی نوافل کے ذریعے سے چوری کر، کبھی ذکر کے ذریعے سے چوری کر، کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے چوری کر، کبھی درود و سلام کے ذریعے سے چوری کر، کبھی سجدے میں جا کے چوری کر، کبھی رکوع میں جا کے چوری کر، کبھی قیام میں کھڑے ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک، اس طرح رب کے خزانوں کی چوری کر، دنیا کی چوری نہیں۔ فرمایا ان غریبوں کی چوری کیا کرنی، چوری کرنی ہے تو مالک کی چوری کرو، جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی چوری کرو۔ ایک چور کی بات میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیوں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وجہ یہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گھر میں رات کو حجرے میں ایک چور داخل ہوا، اس نے آپ کا کرتا اٹھایا لے گیا۔ صبح بازار میں بیچنے کے لیے گیا، حالات ایسے تھے کرتا بیچ کے کچھ پیسے ملیں گے، اپنا وقت پاس کر لوں گا۔ اب جس دکاندار کے پاس جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی گارنٹی دو کہ یہ تمہارا اپنا ہے، کوئی گارنٹی دو، کوئی ثبوت پیش کرو یہ تمہارا ہے۔ کہتا ثبوت کیا دوں میں، اب یہ میرا کرتا ہے، اس کا کیا ثبوت دوں؟ ایک دکاندار، دوسرا، تیسرا، سب نے کہا ثبوت۔ اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، وہ دکاندار سے کہتا ہے بھائی یہ کرتا لے لو، پیسے مجھے دے دو، میں بیچنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ثبوت لاؤ۔ اس نے کہا ثبوت تو کوئی نہیں۔ اب اس نے ایک دو بار تکرار کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب دیکھا تو آئے اور کہنے لگے بھائی اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یہ کرتا اسی کا ہے، خرید لو۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ کرتے کا مالک ہے اور چور نے کرتا اٹھایا ہے اور مالک خود گارنٹی دے رہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ کرتا اسی کا ہے، خرید لو۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ محلے نو کٹھا کرو، پڑھو اے میرا کرتا ہے نے چوری کی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اس لیے ہم نے لگنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کو گزارا ہے۔ ہم ان سے یہ سبق لیں گے، سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ ایک واقعہ انہیں کا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ رات کا وقت ہے، چور آیا، آپ کے گھر کی دیوار پھلانگی، اندر آ گیا، اس نے سارا سامان جو بھی تھا باندھ لیا۔ اب اس نے سامان باندھ لیا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، چپ، کچھ نہیں کہا۔ اس نے باندھ لیا، اب اٹھا کے چلتا ہے تو اٹھایا نہیں جاتا، سامان اٹھایا چلا نہیں جاتا، اٹھایا نہیں جاتا، پریشان ہو گیا۔ آپ اتفاق سے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب لباس سادہ پہنا ہوا تھا، اب اس چور نے سمجھا لگتا ہے یہ اس گھر کا نوکر ہے، یہ اس گھر کا نوکر ہے۔ کہنے لگا اور نوجوان ادھر آؤ۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا بات؟ کہا یہ میرا سامان اٹھاؤ۔ آپ نے سامان اٹھا لی۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، سامان اپنا ہے
چور مالک بنا ہوا ہے، آپ نے سامان اٹھایا، چل رہے ہیں، اب وہ پیچھے پیچھے آپ کو آگے لگایا ہوا ہے، اور جب آپ ایسا چلتے ہیں کہتا جلدی چل، ڈانٹتا ہے جیسے آقا نوکر کو ڈانٹتا ہے، اب ڈانٹ رہا ہے، تجھ سے چلا نہیں جاتا، تجھ میں جان نہیں ہے، تجھ میں ہمت نہیں ہے، ڈانٹتا ہے، آپ چپ کر کے سامان اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب اس کا گھر آ گیا تو کہنے لگا یہاں سامان رکھ دو، آپ نے رکھ دیا، کہنا چلو اب بالکل سیدھے بھاگ جاؤ، واپس آ گئے۔ اب صبح رات کو بڑا خوش ہوا کہ بھائی دیکھو سامان بھی لایا، نوکر بھی ساتھ چھوڑ کے گیا، کیا مزے کی چوری ہے، کیا کمال ہے۔ اب صبح اتفاق ہوا تو کہنے لگا کہ میں جاؤں تو صحیح، اس گھر کا ذرا دیکھوں، جائزہ تو لوں، کوئی شور شرابہ تو نہیں، کیوں جس گھر میں چوری ہوتی ہے صبح لوگ جمع ہوتے ہیں، بتاتے ہیں یہ بھی لے گیا، یہ چیز بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو محلے میں ایک شور ہوتا ہے، اس گھر کے سامنے چند افراد جمع ہوتے ہیں۔ اب جب اس گلی سے گزرا نا جائزہ لینے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ گھر کس کا ہے؟ کہا یہ تو اللہ کے دوست کا گھر ہے۔ کہنے لگا اللہ کے دوست کا گھر ہے؟ جی اللہ کے دوست کا گھر ہے، اللہ کے ولی کا گھر ہے۔ کہنے لگا یہ کیسا بندہ ہے؟ کہا یہ بہت سخی بندہ ہے۔ کہا اچھا، چپکے سے یہ بھی اندر چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہی حضرت جنید بغدادی جن کو رات کو ڈانٹ رہا تھا، لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھا تو انہوں نے نگاہ ولایت جو اٹھائی، جب نگاہ ولی اٹھی تو دل کی دنیا بدل گئی، جیسے دنیا بدلی۔ عرض کرتا ہے سرکار مجھے نہیں پتا تھا اللہ کے دوست اتنے رحیم ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا یہ اتنا اس سے پیار کرتے ہیں، اپنا سامان نوکر بن کے خود اٹھا کے چوروں کے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ لہذا آج کے بعد ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 اور گھروں سے چوری کرنا اور اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا، یہ گناہ 10 گھروں کی چوری سے زیادہ ہے۔ بات ہم کر رہے تھے، یہاں سے آگے آئی تھی کہ چوری کر، حرام کھا اور ماں کے پیٹ پہ سو جا۔ چوری کر، چوری تو ہو گئی، اللہ کے خزانوں کی چوری کرنا، اللہ کے انوار و تجلیات کی چوری کرنا، اللہ کی محبت کو چوری کرنا، اس کے پیار کو چوری کرنا۔ عرض کی سرکار حرام کیا کہوں؟ حرام کیا؟ حرام تو حرام ہے، ایک لقمہ حرام کا کھاؤ 40 دن تک نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ آپ چنگے اللہ کے ولی ہیں اور مجھے کہتے ہیں حرام کا۔ فرمایا بیٹا یہ دنیا کا حرام نہیں کھانا، تو پھر کیا حرام کھانا؟ فرمایا غصہ حرام ہے، اسے کھا جاؤ، غصہ حرام ہے، اسے کھا جاؤ، اسے ختم کر دو، یہ غصہ حرام ہے۔ عرض کی سرکار ماں کے پیٹ پہ سونا، فرمایا ماں کا پیٹ، یہ زمین تمہاری ماں ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے، تمہیں اتنے لمبے چوڑے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی زمین سے ہم نکلے ہیں، اسی نے ہمیں جنم دیا ہے، اسی نے پھر ہمیں سنبھال لینا ہے، یہ ماں ہے، اس ماں پہ سو جایا کر۔ تو زمین پہ سونا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا زمین پہ سویا کرو، یہ ماں ہے، اور حرام کھایا کرو، غصہ حرام ہے، اور اللہ کی چوری کیا کرو، اس کے ذکر فکر عبادات رات کو جب دنیا سو جائے تو چوری کیا کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کی قسم وہ مومن، وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم وہ بد نصیب کون ہے
جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بد نصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کی برائیوں سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس سے تنگ ہو، فرمائے یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ اب کیا خیال ہے ہمارا؟ پڑوسیوں کو تنگ کرنا چاہیے؟ پڑوسیوں کو تکلیف دینی چاہیے یا ان کا خیال کرنا چاہیے؟ ہم بالکل خیال نہیں کرتے میرے بھائیوں، ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی خوشی ساڑی ہے نہ کی اعتراض ہے، ہم خوشی کریں گے، ہم ڈھول بجائیں گے، ساری رات ناچیں گے، گائیں گے، یہ مرتا ہے تو مرے، بیمار ہے، ہمیں اس سے کیا ہے بھائی، ہماری خوشی ہے، ہم نہیں خیال کرتے، ہمیں ذرا بھی رحم نہیں آتا ہے، ہم اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں۔ پڑوسی کی بیوی بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، اس کے دکھ کو نہیں دیکھتے، اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایمان، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کیوں کہلاتے ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تب۔ اگر ان کی سنتوں کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پھر مومن تو نہ رہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، کافر ہیں نا، غیر مسلم ہیں، ان کے اصول آپ دیکھ لیں، کلمہ نہیں پڑھتے مگر کام سارے کے سارے اسلام والے ہیں، ان کے لائن میں کھڑے ہیں تو سب کھڑے ہیں، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، امیر ہے، غریب ہے، ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی اصول ہے، سڑک پہ اشارہ بند ہے تو سب کھڑے ہیں، سارجنٹ نے روک لیا تو وہ اپنا پورا، وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، جرم ہے تو سزا نہیں ہے۔ اور ہم فون نکالتے ہیں، تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تم جانتے نہیں میں، تم کس سے بات، کسے روکا ہے تو نے، اور سارجنٹ تو نے کس کو روک لیا ہے، تو نے بڑی بلا کو ہاتھ ڈال لیا ہے۔ ارے بلا کیا ہے، ایک پلیت قطرہ اوقات ہے، ایک پلیت قطرہ ہماری اوقات ہے، ہم کہتے ہو تم کنوں روکیا ہوئے، ایک پلیت قطرہ، جتنا مرضی بڑا ہو جائے ایک پلیت قطرہ، جو مرضی بندہ بن جائے صرف اوقات ایک پلیت قطرہ، جو مرضی کر لے بنا لے آخر موت ہے۔ جس طرح موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح اپنی اوقات کا بھی انکار۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی اسی بات پہ، کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں میں، تو کون ہے؟ فرمایا اوقات یہ ہے جو پیشاب کے رستے سے 2 مرتبہ نکلا ہے، اتنا غلیظ ہے، تو اور کیا ہے؟ بڑا گہرا جملہ ہے، بہت گہرا جملہ ہے یہ، اس میں غوطہ لگائیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، پیشاب کے رستے سے 2 مرتبہ نکلیں، اتنی پلیت جگہ سے تو ہم کتنے پلیت ہیں، یہ ہماری اوقات ہے، اور ہم اکڑ کے کہتے ہیں اوے تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یہ ہے یار ہماری اوقات، یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے۔ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی جندیاں شرارتاں نہ لوندا گوانڈی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔
आगे इरशाद फरमाया, आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो जाए। जब वो पड़ोसी शाबाशी करे तो उसके शर से महफूज हो। बेशक मोमिन तो वो है जो ख़ुद परेशानी में हो और दूसरे लोगों को उसकी तरफ से राहत हो। आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। आगे फरमाया कि जब वो शाबाशी करे यानी रात को सोए, जब रात को वो सोए तो उसके शर से महफूज हो, यानी हमारे साथ वाला पड़ोस वाला जब वो सुकून से सोने लगे तो उसके दिल में ये बात हो कि हम सो जाएंगे ना तो हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, अगर कोई मामला होगा तो ये हमारी इज़्ज़त का पूरा ख्याल रखेगा। जो बेफिक्र हो के अपने पड़ोसी से सो जाए तो ये तो हो गया मोमिन। फरमाया जो उसकी शरारतों से रात को सोते हुए भी डरे और दूसरे घर वालों से भी कहे कि ख्याल रखना, जागते रहना, इनका एतबार नहीं है, किसी टाइम हमें नुकसान कर दे, फरमाया वो मोमिन ही नहीं है, वो मोमिन ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। और आगे प्यारे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन तो वो है कि जो ख़ुद तकलीफ़ में रहे और पड़ोसियों को सुकून पहुँचाए। मोमिन वो है खुद तकलीफ़ उठाए, खुद परेशानी ले पर अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ये है मोमिन। और जो उनकी रातों की नींदें हराम कर दे, किसी तरीके से भी कर दे। मुझे एक बात अक्सर याद आती रहती है और इसमें मैं कसम दे देता हूँ कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर सहाबाए कराम आज हमें देख लेते, हमारी ज़िंदगियों को देख लेते, हमें मुसलमान मानते ही ना। हमारी हालत ये हो गई है, हमें वो कभी भी मुसलमान समझते ही ना। कि जो हमारे हालात, बेईमानी में हम एक नंबर, गीबत चुगली में हम एक नंबर, झूठ में एक नंबर, नाप तोल में कमी करने में, धोखा देने में एक नंबर, मिलावट करने में एक नंबर, जुल्म करने में एक नंबर, धोखा देने में एक नंबर, इबादत से दूर होके अय्याशी करने में एक नंबर, बुराई करने में एक नंबर, शराब में एक नंबर, माल हड़प करने में एक नंबर, चोरी करने में एक नंबर। कौन सी चीज़ है कि जिस हराम से हम बचे हैं? कोई ऐसा काम नहीं जिससे हम बचे हो। बस ठीक है, लगे हुए हैं, बस ठीक है। अगर सहाबा हमें देख लेते, हमें मुसलमान ही ना समझते। और हकीकत यही है, यहाँ से ऊपर ऊपर हम मुसलमान हैं, अंदर से कुछ भी नहीं हमारे पल्ले। और एक और बात, हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं। इस बात पे गौर करना, मुसलमानों के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं। और अगर हमें खुद मेहनत करके कलमा पढ़ना पड़ता तो फिर पता चलता कि मुसलमान क्या है। सहाबाए कराम ने मारे खाई, तकलीफ़ें उठाई, हिजरत की, परेशानियाँ, भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त किया। उनको इस कलमे की कदर थी, इस्लाम की कदर थी, दीन की कदर थी, कुरान की कदर थी, अल्लाह से प्यार था, सब कुछ निसार कर दिया पर ईमान नहीं बेचा। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, बस ठीक है, इतना ही है। उसके अलावा काम हमारा मुसलमानों वाला अक्सरियत यही हाल है, अक्सरियत यही हाल है। कुछ गिने चुने मुसलमान हम में हैं, गिने चुने, यानी लाखों में 5, 10, 20, 50, बाकी हमारा सबका हाल यही है। अच्छा देखिए, इसी बात को आसानी से समझ, मुसलमानों के घर में हम पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं। इसमें हमने कोई मेहनत की नहीं की। हाँ, अगर हम मुसलमान अपने आप को समझते हैं कि भाई हम सही मुसलमान हैं, तो फिर आज के बाद झूठ बोलना छोड़ दें। ये हमारी मेहनत होगी।
کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر تو پتہ چلے گا ہاں مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کیا، مولا تیرا حکم تھا جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے چھوڑ دیا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر ہمیں قدر ہوگی کہ مسلمان کا مقام کیا ہے، اللہ کے بندے کا مقام کیا، پھر ہمیں اپنا مقام سمجھ میں آئے گا۔ یا اللہ تو نے شراب کو حرام کیا، آج کے بعد نہیں پئیں گے، تو نے سود کو حرام کیا، آج کے بعد ہم سود نہیں لیں گے، بے ایمانی کو حرام کیا، آج کے بعد بے ایمانی نہیں کروں گا، دھوکے کو حرام کیا، آج کے بعد دھوکہ نہیں کروں گا، غیبت کو حرام کیا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا یہ ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، میں ماں باپ کی توہین نہیں کروں گا کیونکہ توہین کرنا حرام ہے، بڑوں کا ادب کروں گا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کروں گا، یا میرے مولا نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، عبادت نہیں چھوڑوں گا، برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، برے لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اور برائی کے اڈوں کی طرف نہیں جاؤں گا، یا میرے مولا تو میری لاج رکھنا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب ہم اس پہ قائم ہو جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا ہم نے محنت کی ہے، جھوٹ یہ برائیاں سب چھوڑ دی ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر غیب سے آواز یہ آئے گی، ادھر سے آواز یہ آئے گی، علامہ اقبال کی زبان سے یہ آواز آئے گی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندہ دل و جان سے مسلمان ہو جائے گا تو پھر ادھر سے آواز آئے گی، ہاں اب بول تو کیا چاہتا ہے، جو میں چاہتا تھا تو نے کر دیا، اب تو بتا کیا چاہتا ہے، اب جو تو چاہے گا ہم وہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی یا بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک ہے بھائی، ایک ہے پڑوسی، فرمایا دونوں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک ان دونوں کے لیے یہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اور ہم اپنے پڑوسی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، بہتر جانتے ہیں ہم ان کے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کرے کار بیچ کے ہی نکل جائے، اللہ کرے ان کو مجبوری پہ جائے، میں سستے ہیں چیندہ کار لے لوا، یہ اتنا اوپر کیوں جا رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں ہو رہا ہے، ہم اندر سے جلتے ہیں۔ ہمیں اس کا کاروبار رزق دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں پھل لے آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ کہاں سے لے گیا، لگتا ہے یہ کوئی دوسرے ہی ہاتھ مار، نہیں میرے بھائی، خوش ہوں ہم، یا اللہ تو نے اس کو دیا، اس کو اور برکت دے، یا اللہ اس کو اور سکھ عطا فرما، یا میرے مولا اس کو اور خوشیاں عطا فرما، اور اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ ہم جلیں نہ اس سے، حسد نہ کریں، اس سے بغض نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھو میں آپ کے لیے بھلے کی دعا، اپنے لیے بھلے کی دعا کریں، یا اللہ میرا بھلا کر، اب میرا حق یہ ہے کہ آپ سارے میرے بھائی ہیں تو میں پہلے آپ کے لیے دعا کروں، یا میرے مولا میرے ان بھائیوں کا بھلا کر، پھر میرا بھلا کر، یہ میرا حق ہے، تو تب میں مسلمان ہوں اگر یہ حق ادا کروں گا، اور اگر یہ حق ادا نہیں کرتا تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے بھائی کا برا چاہے، اپنے پڑوسی کا برا چاہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی ہے، لیکن ان میں سے جو مجھ سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے، مجھے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا پڑوسی ہے، تو میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق
اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے یہ اعلان کرنے لگے کہ بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے 3 صحابہ اعلان کر رہے ہیں، اور حکم آقا علیہ السلام کا ہے، اور ان کو حکم ہے رب العالمین کا۔ رب العالمین نے حکم دیا پیارے آقا علیہ السلام کو، آپ نے حکم دیا اپنے صحابہ کو۔ اب یہ صحابہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ فرمایا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اعلان کر رہے ہیں 40 گھر پڑوس کے ہیں، 40 دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے۔ فرمایا یہ 40 گھر تمہارے پڑوسی کہلاتے ہیں، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو ان 40 میں سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ صحابہ اعلان کر رہے ہیں، اور جو بندہ ان 40 کو تکلیف نہیں دیتا وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، کیوں؟ اس کی عادت بن چکی ہوگی، وہ کسی کو ان پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اوروں کو کب دے گا؟ تکلیف نہیں دے گا۔ تو یہ 40 گھر پڑوس کے ہیں، ہم نے ان کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جب تک بندے کا دل سیدھا نہ ہو جائے اس کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ جب تک بندے کا دل سیدھا نہ ہو جائے اس کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، ہر بندے کو ہوتا ہے نا، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ یہ زبان اور دل ایک ساتھ ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اس پہ کیوں نہیں ہمیں غور ہے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دل اور زبان ہے ایک ہو جائے، دل زبان ایک ہو جائے، جو زبان سے نکلے دل اس کی تصدیق کرے کہ ہاں یہی بات ہے۔ جو زبان یہ نہ ہو کہ زبان سے ہم کہیں اور تو میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا ویر ہے، میرا دوست ہے، اندر دل میں ہو تو ایک بار قابو تے آ حاضر پورا چھرا نہ پھیریا تے تاں کہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ زبان سے کچھ اور، دل سے کچھ اور۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے اس کا دل اور زبان دونوں ایک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کا دل سیدھا نہیں ہوگا اس کا ایمان درست نہیں ہوگا، اور آگے فرمایا اور جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے اس کا دل سیدھا نہیں ہوگا۔ اب اس پہ غور کر دے جائے، فرمایا جس کا دل سیدھا نہیں اس کا ایمان درست نہیں، اور جس کی زبان سیدھی نہیں ہے اس کا دل سیدھا نہیں ہوگا۔ تو دل کو سیدھا کرنے کے لیے زبان کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ جب زبان سیدھی ہوگی دل سیدھا ہوگا، جب دل سیدھا ہوگا ایمان درست ہو جائے گا، ایمان سیدھا ہو جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے بے خوف نہ ہو جائے۔ فرمایا اس وقت تک بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ بیٹا وہ باہر صفیں، فرش گرم ہے بچوں، وہ باہر صفیں بچھا دو۔ جن بچوں کو پتہ ہے صفیں کہاں پڑی ہیں وہ اٹھا کے باہر فرش پہ بچھا دو، فرش بہت گرم ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن اور مسلمان میں فرق، مومن اور مسلمان میں فرق۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف رہیں، مومن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف رہیں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کے ذہن میں بھی آئے، جس کے سامنے بھی ہو، جہاں رہتا ہو،
اس سے لوگوں کو کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، نہ عزت کا، نہ پیسے کا، نہ کسی اور معاملے کا۔ فرمایا یہ مومن ہے کہ لوگ اس کی حیا کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سلوک بہت اچھا ہے، اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ معاملات اتنی محبت سے کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کی حیا کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ مومن ہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا یہ مسلمان ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی موضوع پہ آئندہ جمعے دوبارہ گفتگو کریں گے، پڑوسیوں کا حقوق۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اس طرح تقسیم کیے ہیں کہ جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ یعنی اچھا بولنا، اچھا میل ملاپ، اچھی گفتگو کرنا، لین دین کے معاملے میں اچھا طریقہ اختیار کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، ہر کسی کا احترام کرنا، یہ اخلاق ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تم میں اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا جیسے رزق تقسیم کیا ہے۔ جیسے تمہیں رزق دیا ہے اسی طرح اخلاق بھی دیا ہے۔ تو مومن جو مسلمان ہوتا ہے وہ جب بھی بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، درست بولتا ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال دنیا تو اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اب ان جملوں پہ غور کرنا، آخری حدیث میں عرض کرنے لگا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال دنیا تو اسے بھی عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے، اور اسے بھی عطا فرماتا ہے جس سے وہ ناراض ہو، جس سے محبت نہ کرے۔ رزق وہ سب کو دیتا ہے، جس سے پیار کرے اسے بھی، جس سے پیار نہ کرے اسے بھی، مگر دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ دین صرف اسی کو دیتا ہے۔ فرمایا رزق وہ سب کو دیتا ہے، کافر کو، ہندو کو، عیسائی کو، نمازی کو، بے نمازی کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، امیر کو، غریب کو، رزق وہ سب کو دیتا ہے۔ کوئی اسے مانے نہ مانے سب کو دیتا ہے۔ کسی نے مانا تب بھی دیا، نہ مانا تب بھی دیا، انکار کیا تب بھی دیا، جیسے بھی کیا اللہ نے رزق سب کو دیا ہے، سب کو دیتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا مگر دین میں اسی کو دیتا ہوں جس سے میں رب ہو کے محبت کرتا ہوں، جس سے میں رب ہو کے محبت کرتا ہوں، دین اسی کے دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے، جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے دین کی محبت اسے عطا کر دیتا ہے، اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھتے جائیے، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے ادب عطا کر دیتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے حیا عطا کر دیتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے مسجد کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس بندے کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اسی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس سے دشمنی ہو، جس سے نفرت ہو، جس سے ویر ہو، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ اب اس پہ غور کرتے جانا ہے، ہمارے لیے دروازہ بند ہے یا کھلا ہے؟ 5 وقت بند ہے یا کھلا ہے؟ صرف جمعے کو کھلا ہے یا بند ہے؟ یا صرف اور صرف عید کے دن کے لیے دروازہ کھلا ہے یا بند ہے؟ بس اسی سے اندازہ کر لینا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر روزانہ قرآن کی توفیق ملی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ جانا اللہ کو ہم سے پیار ہے۔ روزانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو سمجھ جائیے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے سے ہمیں فرصت ملی، ہم نے نفل شروع کر دیے، درود و سلام شروع کر دیا، حدیث میں غور و فکر کر لیا، یا دین کی تبلیغ کرنے لگ گئے، جھوٹ سے بچنے لگ گئے، جھوٹ سے بچانے لگ گئے، نیکی کی دعوت دینی شروع کر دی، اور خود بھی گناہوں سے بچنے لگے، دوسروں کو بھی بچانے لگے، سمجھ جائیے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہے، اور جس سے اس مالک کو پیار ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ اب فیصلہ آپ نے اور میں نے خود
محمود کرنا ہے، اگر تو وہ ناراض ہے پھر دروازے بند ہیں، پھر قرآن بھی بند الماریوں میں پڑا ہے، پھر مصلے بھی مدینے سے مکے سے آئے ہیں وہ گھروں میں ویران پڑے ہیں، اور وہ بلاتے ہیں، یہ جائے نماز بھی بلاتی ہے کہ ارے نمازی، اے حج کرنے والے حاجی، اے عمرہ کرنے والے، تم مکے سے مصلی تو لے آیا ہے، مدینے سے جائے نماز تو لے آیا ہے، تسبیح تو لے آیا ہے، قرآن تو وہاں سے لے آیا ہے، پر یہاں لا کے الماری میں ٹکا دیا ہے۔ اے مصلی بھی کہتا ہے وہاں سے محبت سے لایا، یہاں پہ لا کے رکھ دیا ہے، تسبیح بھی بولتی ہے لے تو آیا ہے، اس کو کرے گا کیا جب تو پڑھتا ہی نہیں ہے؟ ارے مسجد بھی روزانہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دن میں رات میں 5 مرتبہ بلاتی ہے، ارے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اب اسی پہ ہم نے غور کر لینا ہے، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اس سے دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو پیار بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر رشتہ رب سے کمزور ہوتا جا رہا ہے تو پھر پیار کم ہوتا جا رہا ہے، اور کامیاب وہی ہے جس کا پیار اللہ سے بڑھ جائے، محبت زیادہ ہو جائے، قرب زیادہ ہو جائے، اللہ سے لب زیادہ ہو جائے، وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جائے وہ ناکام ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔